بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وصال اسپیشل کے ساتھ میں ہوں اقرار احمد عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وصال اردو۔ ناظرین محترم، اتحاد امت ہر وقت کی ضرورت رہا ہے، اور موجودہ دور میں جب پوری دنیا کفر ملت واحدہ بن کر اسلام اور اہل اسلام کو مٹانے پر تلی ہوئی ہے، ایسے میں اگر مسلمان باہمی فرقہ واریت میں بٹے رہیں گے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہیں گے، ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے لگاتے رہیں گے، تو یقیناً ان کی تباہی زیادہ دور نہیں ہے۔ اس عنوان پہ آج ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے علامہ میر اشتیاق احمد ایڈوکیٹ صاحب، جو صوبائی چیف آرگنائزر ہیں مہناج القرآن انٹرنیشنل کے۔ میں سب سے پہلے اپنے پروگرام میں علامہ میر اشتیاق احمد صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وصال اردو کے اس پروگرام کو جوائن کیا۔ بہت شکریہ جناب۔ جزاک اللہ۔ علامہ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتحاد امت تو اس وقت اس کی ضرورت اور اہمیت پہ آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں علامہ صاحب آپ کا اور آپ کے ریفرنس سے وصال اردو کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس فورم سے اس اہم موضوع پر کشائی کا مجھے بھی موقع فراہم کیا۔ جزاک اللہ۔ جیسا آپ نے اپنے پروگرام کے انٹرو میں کہا کہ اتحاد امت کی تو ہمیشہ سے ضرورت رہی ہے، یہ ناگزیر ہے، نہ صرف یہ کہ یہ ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ جی۔ عالم کفر کے موجودہ پوزیشن، یعنی ایک چیز پہ تو وہ ان کا اتفاق ہے، ان کے باہمی مفادات کے اوپر اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن ایک چیز پہ اتفاق نظر آتا ہے کہ اسلام کا احیاء اور اسلام کی اقامت کے لیے جو ہونے والی کوششیں ہیں، انہیں کسی نہ کسی طریقے سے روکا جائے ان کا راستہ اور انہیں ذکر پہنچائی جائے۔ جی۔ ایسے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اہل اسلام نے اسلام کے ٹائٹل کو، اسلام کی امبریلا کو، اسلام کی چھتری کو اور وہ مسلمات جی اور وہ مشترکات جن کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے، ان کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اگر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کی سعی نہ کی تو شاید دشمنوں سے زیادہ ہم خود اپنی کاز کے دشمن ہوں گے۔ جی۔ وہ نقصان جو ہمارا دشمن اسلام کو اور اہل اسلام کو پہنچا سکتا ہے، اس سے زیادہ ہماری وہ غیر دانش مندانہ روش نقصان پہنچائے گی، ہمارے اجتماعی شرازے کو بکھیرنے میں بڑا کردار ادا کر رہی ہے۔ بے شک۔ اتحاد امت میں رکاوٹ جو چیز ہے سب سے بڑی، وہ اہل کفر تو ہیں ہی ہیں، جی۔ لیکن ہم ان کے اعلی کار غیر دانستہ طور پر یوں بن جاتے ہیں، جی۔ یوں بن جاتے ہیں کہ جب ہم اپنی ایک اعلیٰ کاز کو اور ٹارگٹ کو پیش نظر رکھنے کے بجائے ہم اپنی انا کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ ایسے ہی، بالکل ایسے ہی۔ جب ہم اپنی انا پہ کمپرومائز نہیں کرتے، ایگو ہماری جو اپنی ایک وہ خود نمائی یا خود ستائشی، یا اس میں آپ وہ مسلکی بنیاد پہ ہو، خواہ وہ کسی رنگ اور نسل اور زبان کی بنیاد پہ ہو، کسی بھی وجہ سے ہو، ان چیزوں کو جب تک ہم ان کی حوصلہ شکنی کرتے ہوئے۔ علامہ صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت اہل سنت کے 3 بڑے مسالک ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں۔ یہ 3 تقسیمیں جیسے کیسے بھی ہو گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مزید تقسیموں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ 3 بنیادی طور پہ تو اللہ کو تو ایک مانتے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب اور آخری کتاب مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا احترام کرتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر کے جو اختلافات ہیں اور جو بہت زیادہ حد تک بڑے ہوئے ہیں، ان میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں، یہ چیز کس طرح کم ہو سکتی ہے؟ عباسی صاحب، جیسے آپ نے فرمایا نا، اور ایک مسلمہ بات بھی ہے کہ 1000 مائلز کا جو وہ ہے نا جرنی، وہ سٹارٹ ایک سٹیپ سے ہوتی ہے۔ جی۔ تو ہمارے ہاں دائی اتحاد امت کے کئی قسم کے ہیں، جی۔ جو صرف اخباری بیانات جی۔ اور سیمینارز کی حد تک وہ اتحاد ہوتا ہے، جی۔ اس حال سے نکل کے ہر ایک کا اپنا اپنا پھر وہ راستہ اور اپنے اپنا مشن ہوتا ہے۔ اتحاد کو آپ فوٹو سٹیشن اتحاد، فوٹو سٹیشن ہوتا ہے۔ تو ان دیگر چیزوں کو یہاں قریب لانے کے بجائے میں آپ کی بات کو بڑا اسٹرانگلی سپورٹ کرتا ہوں، سیکنڈ کرتا ہوں آپ کو، کہ یہاں سے اگر ہم آغاز کر لیں کہ بھائی جو چیزیں جہاں اتحاد ایزی ممکن ہے، جیسے آپ نے مثال دی اہل سنت کی، تو اہل سنت کا اتحاد ہو جائے تو پھر اگر اس اتحاد کے اندر مزید گنجائش بنتی ہے تو کچھ اصول، کچھ قواعد وضع کر کے جو اس پہ اترتا ہو اسے بھی لیا جا سکتا ہے۔ یعنی یوں ایک اس کا آغاز، اس سلسلے میں آپ دیکھیں نعرے تو سارے لگاتے ہیں، دعوے بھی سارے کرتے ہیں اتحاد کی، لیکن میں ایک بات آگے بڑھ کے، جیسے آپ نے میرے تعارف میں فرمایا
میں بتانا چاہتا ہوں کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر قادری نے حضرت القرآن کے جو پیٹرن چیف ہیں دنیا بھر میں کام کرتے ہیں، ہم تو اس جو فردر آگے تقسیم ہے اس کے بھی قائل نہیں ہیں. صحیح. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بڑی جرات کے ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے دیوبندی بریلوی ہوتا ہے ہم اس کو بھی نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں حنفیت کی بنیاد پر آ کر وہاں اکٹھے ہو جائیں، پھر اوپر جا کر اسلام کی بنیاد پہ اس میں شافی، مالکی، اہل حدیث دیگر جو بھی آتے ہیں وہ سارے اس میں ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، اور یہ مزید تقسیمات سے بچایا جائے امت کو. جو تقسیمات علامہ صاحب آپ کو اللہ تعالیٰ نے عمرے کے سفر کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے. وہاں جب آدمی مکہ مکرمہ جاتا ہے یا مدینہ شریف آدمی جاتا ہے تو وہاں جا کر اتحاد امت کا عملی مظاہرہ دیکھنے میں ملتا ہے. کیا پاکستان میں ایسا ممکن ہے یا ہوتا ہوا کبھی نظر آ رہا ہے کہ ایک سنی یعنی مسلک کی بریلوی مسلک کی مسجد ہے اور کوئی دیوبندی وہاں چلا جائے، یا دیوبندی تو بریلوی تو آپس میں چونکہ بہت زیادہ عام پہچان نہیں ہوتی، لیکن کوئی اہل حدیث چلا جائے اونچی آواز سے آمین کا ویلا کرتے ہیں، کوئی بریلوی کسی اہل حدیث کی مسجد میں آ جائے اور کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے، کوئی بغیر نماز پڑھ رہا ہو تو معیوب سمجھا جاتا ہے، تو یعنی اس کو بڑی عجیب و غریب نظروں سے دیکھا جاتا ہے. پورے یعنی مجموعی طور پہ سمجھ لیں کہ لوگوں کی نفسیات اس طرح کی بنی ہوئی ہیں. کیا پاکستان میں کبھی یہ ممکن ہوتا نظر آتا ہے؟ اگر نہیں آتا تو اس کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں میں حیران ہوتا ہوں، ہم اہل اسلام یورپ اور امریکہ کی مثالیں دیتے ہیں کہ وہاں یہ اچھی چیزیں ہیں جی، تو جس بات کا ذکر آپ فرما رہے ہیں حرمین شریفین تو سارے مسالک سارے مکاتب فکر کے لوگ آتے ہیں، وہ یہاں سے انسپائر کیوں نہیں ہوتے؟ یہاں سے وہ اثر کیوں نہیں لے کے جاتے کہ جب ادھر کھڑے ہو کے میرے اس طرف والا امین بالجہر والا تھا، یہاں والا وہ یہاں ہاتھ باندھنے والا تھا اور یہ کیفیات تھیں، جب یہاں سب ایک ہیں. اس میں ایک اہم ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے سوال کیا ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جن تقسیمات کا آپ ذکر کر رہے ہیں چند دیگر ممالک میں، وہاں کی جو سیاسی ماحول ہے اور جو گروپس ہیں اور جماعتیں اور اسٹیٹ کی جو مشینری جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، اس کا بھی بڑا کردار ہے اس فرقہ واریت کو ہوا دینے میں اور امت کے شرازہ کو بکھیرنے میں. اس کی ایک وجہ ہے کہ محکمہ اوقاف کو لے لیجئے پاکستان میں. اوقاف کا محکمہ، میرے پاس ایک قضیہ آیا ایک اسی طرح کی مسجد کا، میں چونکہ اس لیول پہ کام بھی کرتا ہوں، تو انہوں نے جو ڈی سی اور ان کے جو کمشنر وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی آپ مساجد کو اسلام کے نام پہ کیوں نہیں لگاتے؟ اور اللہ کے فضل سے علماء کی موجودگی میں میں نے ان سے یہ کویسچن کیا. میں نے کہا اوقاف کے محکمے میں آپ دکھائیے کہ کوئی اسلام کا خانہ ہے. آپ نے قانون سازی کی ہے اور لکھ دیا کہ یہ یا تو اہل حدیث کے نام ہوگی یا بریلوی کے نام ہوگی یا دیوبندی کے نام ہوگی. چوتھا اسلام نام کا جو پانچواں خانہ ہی آپ نے کوئی نہیں بنایا، تو کوئی ایک آدھ خانہ اللہ کے نام کا، اللہ کے رسول کے نام کا، اسلام کے نام کا بنائیے. اب یقین کیجئے کہ وہ بالکل مہر بلند ہو گیا. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تقسیم ہے اس تقسیم سے کچھ سیاسی مفادات بھی جڑے ہوئے ہیں. ڈیفینیٹلی جڑے ہوئے ہیں. یہ تو انگریز ہمیں دے کے آیا نا جی، وراثت میں چھوڑ کے آیا ہے کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، لوگوں کو تقسیم کرو اور حکومت کرو. وہ اپنی تقسیم اور اپنے ان جھگڑوں میں پڑے رہیں گے. ان کو یہ فکر ہی نہیں ہوگی کہ ریاست اور عمال ریاست کیا کر رہے ہیں. آپ عیاشی کرو، آپ اس کو انجوائے کرو اقتدار کو، اور وہ خون خرابہ یا وہ تقسیمات میں لگے. تو علماء کو بہرحال دانش مندی کے ساتھ کوئی ایک فورم ایسا تشکیل دینا پڑے گا جس کے اوپر آ کے ایک تو آپ اتحاد کے کچھ ایسے اصول وضع کر دیں، بھئی یہ لوگ اس کے اس میں آئیں گے، اس کی امبریلا کے نیچے، چھتری کے نیچے آئیں گے اور باقی نہیں آئیں گے. ایک تو وہ ایک کرائٹیریا بن جائے. دوسرا یہ ہو جائے کہ اگر ہم نے اندرونی یعنی ملکی سطح پر، قومی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر اسلام دشمن عناصر کو اگر ہم نے انکاؤنٹر کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہمیں نعروں کی بنیاد پہ نہیں، صرف جلوس اور ریلیوں کی بنیاد پہ نہیں، ہمیں ایک نہایتی دانش مندی اور عقل مندی کے ساتھ ہمیں پلاننگ کرنی ہوگی اور اس کے لیے کچھ اصول وضع کر کے کوئی ایک فورم ضرور ایسا ہونا چاہیے. حضرت ہمارا دل بھی یہ مطلب یقین کیجئے کہ انتہائی رنجیدگی کے ساتھ، انتہائی کرب کے ساتھ ہمیں یہ بات سوچنی اور کہنی پڑتی ہے کہ کاش جو یہاں ہم آ کے کچھ دنوں کے لیے حرمین میں جا کے اکٹھے ہوتے ہیں، جمعہ میں ہم لوگ کئی دفعہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو اس طرح کا ہمارا اتحاد. دیکھیے جی، پاکستان بنانے کے لیے کس جماعت کا کردار ہے؟ سب کا مشترکہ ہے. پھر آپ دیکھیے تحریک ختم نبوت میں کون کون لوگ ہیں. اگر وہاں سارے ایک مقصد تھا نا، جس کام کے لیے اکٹھے ہوئے وہ کام ہوا ہے. تو اگر پاکستان کو بنانے کے لیے تمام جماعتیں ایک دوسرے کو مسلمان سمجھ کر ایک دوسرے کی قیادت میں اکٹھی ہو سکتی تھیں، مذہبی جماعتیں، تو پاکستان بچانے کے لیے کیوں نہیں اکٹھی ہو سکتی؟ پھر پاکستان ایک چھوٹا مقصد ہے، اسلام بچانے کے لیے کیوں نہیں اکٹھے ہو سکتے؟
تو میرے خیال میں سوچنے کی بات۔ علامہ صاحب، پاکستان میں دو طرح کی فرقہ بندی پائی جاتی ہے، ایک تو فرقہ بندی جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں، اور ایک شیعہ سنی مسئلہ بھی پاکستان میں ہمیشہ سے، یعنی جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ہم نے دیکھا کہ شیعہ سنی مسئلہ بہت زیادہ ٹاپ پر رہا ہے، اور اس میں بہت ساری قیمتی جانیں بھی ضائع ہوئی ہیں، اور اس وقت شیعہ سنی مسئلہ ایک عالمی مسئلہ بن چکا ہے۔ پہلے اگر پاکستان میں تھا، اب عالمی مسئلہ بن چکا ہے۔ متعدد لوگ کراچی سے یا مختلف علاقوں سے پکڑے گئے جو ایرانی مفادات کے لیے کام ہیں۔ اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان پہ کس دشمن کی کیا کیا نظر ہے؟ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری پھر بات وہاں، ہم علماء کا جو ذمہ داری میں نے پہلے عرض کر دیا ان کے کندھوں پہ تو ہے کہ جو اتحاد کی راستے میں ہماری شخصیات اور ہماری انائیں رکاوٹیں، وہ میں نے سب سے پہلے ذکر کیا، لیکن ہمارے جو سیاسی لیڈرشپ ہے ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے اس معاملے میں۔ جی، قطع نظر اس کے کہ ایران کا سٹیٹس کیا ہے، وہ اس کو باقی مسلم ریاستیں کس سٹیٹس کے ساتھ لیتی ہیں۔ دیکھیں جو بھی ہمسایہ ملک ہے، خواہ وہ انڈیا ہے، خواہ وہ چائنا ہے جس کا کوئی مذہب نہیں ہے، اس کی بنیاد پہ ہمارے ایک اچھے ہمسائیگی کے تعلقات ہونے چاہیے۔ عقیدے اور فکر و نظر کے معاملے میں ہمارے شاید پیدائش سے لے کر وفات تک اختلاف اعلی تشیعوں سے یا ایران کے یا دیگر لوگوں سے ہوں، لیکن امن کے معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، بالکل امن ہونی چاہیے۔ اس مقصد کے لیے میرے خیال میں 1 2 3 ہونا چاہیے۔ دنیا کا کوئی بھی ملک ہے جی، آپ اپنے ملک کے امن کو، استحکام کو، ملک کی بقا کو آپ سٹیک پہ مت لگائیں، آپ کبھی بھی اس کو کمپرومائز مت کریں۔ دنیا کا کوئی بھی ملک ہے، اپنے ملک کے اندر نہ کسی کی پراکسی کسی کو لڑنے کی اجازت دیں، اور نہ ہی اپنے لوگوں کو ان کا اعلی کار بننے دیں۔ اگر کوئی بن جائے تو اس کے لیے غداری کا جو مقدمہ ہے، غداری کا قانون موجود ہے پاکستان کے اندر، اس کے مطابق میرے خیال میں ٹرائل ہونا چاہیے اور اس کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ ہر ملک کے حضرت اپنے کچھ مطلب نیشنل انٹرسٹس ہوتے ہیں۔ میں اتحاد امت کی اس پلیٹ فارم سے یہ بات لازماً کرنا چاہتا ہوں کہ اتحاد امت اپنی جگہ پر، یہ اتحاد امت کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ ایک کوئی بھی پڑوسی ملک آپ کے قومی تشخص کو برباد کر دے اور آپ کی بقا کے لیے خطرہ بن جائے۔ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ خواہ پڑوسی ملک ایران ہو، انڈیا ہو، افغانستان ہو، چین، آپ کے اپنے ملک کی بقا ضروری ہے۔ آپ کا گھر اگر محفوظ نہیں ہے، وہاں آگ لگ چکی ہے تو آپ وہاں ایک لائن آپ کو کھینچنی پڑے گی۔ جی بالکل، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری چیز میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پلیٹ فارم سے، منہاج القرآن انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے 80s میں یہ کوشش کی گئی تھی کہ تمام مکاتب فکر کو ایک جگہ پہ لانے کے لیے کچھ اصول، فرقہ پرستی کا خاتمہ کیوں کر ممکن ہے، ڈاکٹر صاحب نے ایک کتاب لکھی، اس کے اندر آپ نے یہ بتایا کہ آپ یہاں قانون سازی کر دیں۔ یہ کام بھی میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں۔ 2 سال پہلے پنڈی میں آپ کو پتہ ہے محرم کے جلوس کے موقع پر وہ دارالعلوم کے اندر وہ قتل و غارت ہوئی، 2 یا 3 سال ہو گئے۔ اس میں بھی ایک ٹی وی چینل پہ اس وقت ہمیں لیا گیا تو میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ اگر فرقہ واریت کو ختم کرنا چاہیں تو کچھ مہینوں میں ہمارا پارلیمان ختم کر سکتا ہے۔ اگر یہ پابندی لگا کر علماء کی کتابوں کو بین کیا جا سکتا ہے، تقاریر کو بین ہو سکتے ہیں، نظر بند ہو سکتے ہیں مختلف مکاتب فکر کے علماء، تو کیوں نہیں وہ قانون سازی کی جاتی کہ جو ان شخصیات، مقدس شخصیات کو چھیڑے گا۔ یہ بات ڈاکٹر صاحب نے اس وقت مطالبہ کیا تھا کہ بھائی توہین رسالت تو ہمارے قانون میں اس کی سزا موت ہے، موجود ہے بالکل۔ صحابہ کرام علیہم رضوان، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار کی وہ شخصیات، ان کی بھی تو ان کو تعزیراً سزائے موت دی جائے۔ بالکل ایسے ایک لائن ڈرا کر لیں جی، بالکل لائن ڈرا کر لیں کہ ہمارے مفادات اور ہمارے ملک کے اندر آگ لگانے والا وہ کہیں سے بھی اس کی فنڈنگ ہوتی ہے تو آپ وہاں سے اس کے اپنے سفارتی تعلقات منقطع کو آگے، بعد میں ہم طے کریں گے کہ ہمارے علمی اختلافات کیا ہیں۔ اگر ثابت ہو رہا ہے کہ ایک کوئی بھی اسٹیٹ آپ کی اسٹیٹ کے اندر مداخلت کر رہی ہے تو میرے خیال سے اس سے آپ کے سفارتی تعلق، اس کے جو وہاں ایمبیسڈر ہیں انہیں ودن 24 آورز آپ اپنے ملک سے بدر کریں۔ بالکل غور کرنا چاہیے اپنے تعلقات پر، غور کرنا چاہیے کوئی بھی ملک اس میں بالکل بھی ٹالرنس یا وہ اس میں نرمی نہیں۔ تمام مسالک کے غیر محتاط خطبہ حضرات، جی بالکل، ان کی وجہ سے بہت سارے مسائل بنتے ہیں، اور وہ اپنی جس طرح میڈیا میں اینکر پرسن جو ہے یا دیگر لوگ اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے جذبات کا ماحول پیدا کرتے ہیں، تو اسی طرح وہ جذباتی ماحول پیدا کر کے اپنے مسلک میں اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے، تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کا کیا پیغام؟ خطابت کا حضرت آپ کا بھی تجربہ ہوگا اور میں بھی چونکہ خطابت کرتا ہوں، اور یہ بات اللہ معاف فرمائے، اخلاص جب اندر نہ ہو
تو تب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ جب کسی کو تختہ مشق بناتے ہیں تو آپ کو واہ واہ بھی ہوتی ہے جی، اور شیطانی جو وساوس ہیں اس کی وجہ آپ کو جناب ایک لطف بھی آتا ہے. اس میں یہ سمجھتا ہوں علماء یا مذہبی جماعتیں جو کردار ادا کر سکتی ہیں اس سے زیادہ ہمارے تعلیمی بورڈ کردار ادا کر سکتے ہیں. بہت اچھے، بہت خوب. یہ ہمارا وفاق المدارس ہے، تنظیم المدارس ہے، احسن المدارس جو بھی ہیں، رابطۃ المدارس. ہاں جی رابطۃ المدارس ہیں، یہ لوگ ایک جگہ سر جوڑ کے بیٹھ جائیں اور پھر متحدہ ان کا بھی کوئی پلیٹ فارم بنا ہوا ہے، آلریڈی بورڈ ہے، اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے یہ حکومت وقت سے 2+2=4 کی طرح جی، ان تمام مدارس کی جو رجسٹریشن یا الگ سے ان کی جو اسناد ہیں ان کو ایک تو ختم کرائیں، جی، HEC کا ایک سہارا لے کے. اور جب میرے خیال میں ہمارے علماء اور ذمہ داران اس میں آگے قدم بڑھائیں گے تو میڈیا پہ یہ بات آ جائے گی، اور جب یہ چیز میڈیا پہ آ جائے گی کہ اتنا پازیٹیو ایک سٹیپ اٹھایا جا رہا ہے تو پھر حکومت بھی کچھ زیادہ لے تو لال سے کام نہیں لے سکے گی. ہم سارا کچھ حکومت پہ ڈال دیں یہ بھی نا انصافی ہے. علماء کو یہاں فرسٹ سٹیپ لینا ہوگا. اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ العزیز مجھے بڑی توقع ہے ہمارے جو وفاق المدارس یا تنظیم المدارس میں یا رابطۃ المدارس میں لوگ بیٹھے ہیں، بڑے ذمہ دار، بڑے معتدل مزاج کے لوگ ہیں، خواہ وہ جلندری صاحب ہوں، خواہ وہ مفتی منیب الرحمان ہوں، پیر سید حسین الدین شاہ صاحب، بڑے مطلب ہے اچھے لوگ، اور یہ لوگ بیٹھ کے اچھے طریقے سے طے بھی کر سکتے. ان کے اندر بڑی وسعت ہے بھی، بڑے براڈ مائنڈڈ قسم کے لوگ ہیں. اس میں ایک چیز اور میں مینشن کرنا ان لوگوں کی میں چونکہ لاسٹ 20 ایئرز سے 20 سالوں سے اس فیلڈ میں ہوں، ان لوگوں کی سند جب تک آپ کینسل نہیں کرتے نا تب تک انہوں نے باز نہیں آنا. بالکل ایسے، بالکل ایسے. اور اگر کسی مدرسے کا ذمہ دار ہے تو اس کی مدرسے کی رجسٹریشن فوری طور پہ ختم. اس حوالے سے میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا جو میرے خیال میں اتحاد امت کے عنوان پہ بہت کارگر ثابت ہو سکتی ہے کہ ہمارے ایک دیوبندی مدرسے سے درجہ خاصہ کا یا درجہ عالیہ کا یا درجہ عالمیہ کا طالب علم وفاق المدارس دیوبندی سند سے بریلوی مسلک کے مدرسے میں جاتا ہے تو اس کو داخلہ نہیں ملتا. بریلوی اہل حدیث میں جاتا ہے تو اس کو داخلہ نہیں ملتا. اہل حدیث کسی اور یعنی تیسرے میں بریلوی یا دیوبندی مدرسے میں جاتا ہے اسے اس سند کی جزاک اللہ خیر. کیا وجہ ہے کہ ان چاروں نے مل کے اپنی سند کو HEC سے منظور کروایا ہوا ہے اور وہاں پہ تو سارے مل کے لڑائی لڑتے ہیں کہ ہمیں میٹرک کا درجہ دیا جائے، فلاں کو FA کا درجہ دیا جائے، فلاں کو BA کا درجہ دیا جائے، فلاں کو MA کا درجہ دیا جائے، اور درجہ دے بھی دیا. وہاں پہ اگر معادلہ سند موجود ہے تو کیا وجہ ہے کہ اسی سند کی حیثیت ایک وفاق کے ہاں مسلمہ ہے تو دوسرے وفاق کے ہاں مسلمہ کیوں نہیں؟ یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے جناب کہ ابھی تک کو سوری ٹو سے وہ کتا کنویں میں پڑا ہوا ہے. جی، 40 ڈول نکال لیے گئے ہیں. جب تک یہ نہیں نہ نکلے گا جی ہمیں تھوڑا سا اچھا اس کا بھی حل موجود ہے. مطلب ایک مسلک مکتب فکر کو یہ اختلاف ہے کہ فلاں چیزیں اس کی درست نہیں ہیں. ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں نا، آپ کا جو تھنک ٹینک ہے، جو آپ کا بڑا برین ہے، بڑے بڑے علماء مفتیان شیوخ الحدیث ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں. ہمارے یہاں مسئلے کیا ہیں؟ مجھے یہ بات کھل کے کرنی ہوگی. بدعت کا مسئلہ ہے کہ جی یہ بدعت ہو رہی ہے، یہ گستاخی ہو رہی ہے، یہ فلاں 2-3 مسئلے ہیں بڑے. ہاں بالکل ایسے بدعات ہیں، یہاں شرک ہو رہا ہے اور یہاں گستاخی رسول ہو رہی ہے. اگر آپ بڑی باریک بینی کے ساتھ جائزہ لیں تو یہ 3 مسالک کا آپ ذکر فرما رہے ہیں، یہی 3 مین مسئلے ہیں. مین مسئلے یہی ہیں. کیا حضرت نہیں ہو سکتا کہ یہ 3 مکاتب فکر کے 10 علماء بیٹھ جائیں اور ان کو مینڈیٹ دے دیں باقی جماعتیں اور جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ متفق کا ایک تعریف کر لیں شرک کی، ایک ڈیفینیشن، ایک تعریف بنا لیں. یہ شرک کی تعریف ہے متفقہ، یہ گستاخی کی تعریف ہے متفقہ، اور یہ متفقہ تعریف ہے اس کی بدعت کی. اس کے بعد جو عمل میرا آپ کا اس کا کسی کا بھی اس کے ذیل میں آتا ہے اس کو کنڈیم کریں، اپنے اندر سے نکالیں. اور دکانداری بھی بند ہو دکانداری بھی میرے خیال میں اب ویسے کافی ساری گنجائش بن رہی ہے. بعض مدارس ایسے ہیں کہ 1-2 کا نام لے لیا تو باقی دوستوں کو شاید شکوہ ہو جائے، کسی کا نام نہیں لیتے. انہوں نے بڑا اچھا کام سٹارٹ کیا ہوا ہے. ان کے اسکالرز، ان کے جو فارغ التحصیل لوگ ہیں وہ ایک تو صرف مسجد و ممبر تک محدود ہو کے نہیں رہ گئے. بالکل ایسے. دوسرا ہم مدارس میں ان کو فنون اور علوم تو پڑھاتے ہیں جو ہمارے فضلاء ہیں، ان کو ہم فکر نظریہ دے کے کوئی نہیں بھیجتے. معذرت کے ساتھ سیرت کا جو پورشن ہمارے ہاں ہے نا حضرت، جس دن وہ ایک مستقل سبجیکٹ کی حیثیت اختیار کر جائے گا اس دن بہت سارے مسائل کم ہو جائیں گے. بالکل ہم انہیں ایک اسکالر، آپ نے نظریے کی بات کی، مجھے ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی. سوشل لیڈر، ایک جملہ مکمل کر لوں، سوشل لیڈر جس دن ہم نے بنانا شروع کر دیا نا اپنے فضلاء کو، اس دن انشاءاللہ معاملات. سوشل سٹیٹس جس دن آپ نے دینا شروع کر دیا نا اس دن میرے خیال میں اب آپ دیکھیے نا
کہ مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، جسٹس کرم شاہ الازہری ہیں، 2-3-4 نام، ڈاکٹر قادری صاحب ہیں، جماعت اسلامی کے کچھ فئات نے کام کیا، جہاں ان لوگوں کے جو فضلاء کی ایک کھیپ سامنے آ تو ان کے اندر وسعت بھی ہے، وسعت نظری بھی ہے، وسیع الذہن لوگ ہیں، اور وہ معاشرے کے اندر ایک مؤثر کردار بھی ادا کر رہے ہیں۔ اور وہ جو گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ، وہ والا معاملہ بھی ختم ہو گیا۔ مطلب ایک بالکل نیرو مائنڈڈ سا، ایک لمیٹڈ سا ایک مولوی بنا کے آپ نے پپٹ چھوڑ دیا ہے، جس نے ان 4 لائنوں سے آگے نہیں نکلنا، اور یہی کفر اور یہی اسلام ہے۔ اس کے پاس ہے وہ اسلام ہے، باہر سارا کفر ہے۔ وہ چیزیں کافی حد تک ختم ہو گئی ہیں، اور اب انشاءاللہ آگے بہتری کی طرف کام ہو رہا ہے، لیکن وہ چیزیں جن کو جلدی اور ہنگامی بنیادوں پہ کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کر رہے۔ وہ یہی بات ہے کہ یہ ہمارے مدارس کے بورڈ بیٹھ جائیں اور ایک پالیسی وضع کر لیں، جیسے آپ نے بہت ہی اچھی بات کی کہ جو انٹر بورڈز ہمارے ایک دوسرے کے ہاں داخلہ نہ ملنا، گورنمنٹ کے سارے کالجز کو، گارڈن کالج والے کو دوسرے کامرس کالج میں داخلہ ملتا ہے، پنجاب یونیورسٹی والا ایگزام اگلا جا کے کنٹینیو کر سکتا ہے، آگے تعلیم کسی اور یونیورسٹی میں، اسلامک یونیورسٹی میں یا دیگر میں حاصل کر سکتا ہے، تو کیوں نہیں تنظیم المدارس والا امتحان جا کے وفاق میں دے سکتا، جبکہ سلیبس بھی ایک جیسا ہے۔ وسعت کچھ پیدا کریں، اور پھر بچے کا ذہن ایک سادہ سلیٹ ہے، آپ کے پاس آتا ہے، آپ نے اس کو جو بنا دیا، تو میرے خیال میں اتحاد امت کا ایک سبجیکٹ بھی ہونا چاہیے ہمارے اس مختلف، خواہ وہ عامہ خاصہ عالیہ لیول پہ ہو یا اوپر ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ سیرت کو ہمیں بطور مضمون ہر کلاس میں پڑھایا جانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا انشاءاللہ، لوگ اچھے موجود ہیں، چلیں اللہ کرے کہ یہ وصال ٹی وی کی صدا کسی کانوں تک پہنچ جائے تو وہاں سے کوئی فیصلہ ہو جائے۔ ہاں، وصال اردو کا تو بنیادی طور پہ اس کی کوشش بھی یہی ہے کہ یہاں سے ہم جو آواز بلند کریں وہ آواز اتحاد امت کی ہو، امت کی آواز، اس میں کسی فرقے کی بات نہ ہو، اس میں کسی مسلک کی بات نہ ہو، اس میں کسی تنظیم، کسی جماعت کی بات نہ ہو، بلکہ ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ سب مسلمان ہیں اور سب ایک، اور ان کی پہچان مسلمان ہونا ہے۔ دیکھیں جی، اتحاد کے اندر بہرحال برکت ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جسد واحد قرار دیا ہے، جس کا کوئی ایک حصہ اگر جسم کا اس میں تکلیف ہو تو پورا بدن بے قرار ہوتا ہے۔ اگر آج ہم کسی دوسرے اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کو اپنی تکلیف نہیں سمجھتے، اس کو الٹا ہم اپنے ٹارگٹ پہ رکھتے ہیں، جہاں ہمیں موقع ملے ہم اس کی عزت میں، اس کی شہرت میں، یا اس کی جان تک کو لینے کے درپے رہیں، تو ہمارے پاس تو پھر مسلمان ہی نہ رہی، یا وہ نہیں ہے یا ہم نہیں ہیں۔ تو اچھا، اس چیز کو بھی ہمیں تھوڑا سا وہ دیکھنا ہوگا۔ آج جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کی لہر ہے، اس کی بھی وجہ ہماری یہ جو بے احتیاطی ہے نا، کہ ہم لوگوں نے کوئی نظام نہیں بنایا۔ بالکل ایسے بہت سارے آپ کو پتا ہوگا، مینشن کرنے کی ضرورت نہیں، کہ اساتذہ سے ان کے شاگرد خروج کر گئے، بالکل ایسے، اور ان کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے پہلے ان کی تربیت کی کوئی نہیں ہے، امن کی، محبت کی، رواداری کی، وحدت کی، امت کی، اجتماع کے فوائد نہیں بتائے۔ تو جب معاملہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر ہمیں بھی افسوس ہونے لگ گیا کہ اب کیا پچھتا ہے جب چڑیاں چگ گئی۔ علامہ صاحب، آخری 2 منٹ میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے مسلمان بھائیوں کو اتحاد امت کے عنوان پہ؟ سر، پیغام تو اللہ رسول کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ بہت اچھا، اس سے بڑا پیغام اور کیا ہو سکتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ایک ہی دھاگے میں پرونے کی بات کی ہے۔ حضور کی خواہش یہ ہے، اللہ کا حکم یہ ہے۔ جی بے شک، بجا بات ہے نا، اللہ کا حکم یہ ہے، حکم اللہ سے بڑا کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اور کسی خواہش کا احترام، میری خواہش یہ ہے، علامہ کی خواہش یہ ہے، دوست کی خواہش یہ ہے، میرے پارٹی لیڈر کی خواہش یہ ہے، یہ ساری خواہشیں نیچے ہیں۔ سب سے بڑی خواہش تو رسول اللہ کی خواہش ہے۔ اب رسول اللہ کی خواہش ہے کہ میرے امتی ایک دھاگے میں ایک تسبیح کی طرح پروئے جائیں، تو ہمیں خواہش رسول اللہ کی، میری خواہش نہیں، میرا میسج نہیں، میسج رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ ہم ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں۔ جس دن یہ کام ہمارا، یہ جو بکھرا ہوا شرازہ ہے، یہ منتشر طاقت مجتمع ہو، یہ دنیا کفر صرف ہمارے اس اجتماع سے ہی خائف ہو کر دور بھاگ جائے گی۔ اسے جرت نہیں ہوگی کہ وہ اسلام کے تشخص کو مٹانے کے لیے وہ کوششیں ان کی بے شک اپنی جگہ پہ جاری رہیں، لیکن اتحاد ہمارا ایک ایسا وظیفہ اور ایک ایسا عمل اور ایک ایسا سٹیپ ہوگا جس سے انشاءاللہ امت سیکیور ہو جائے گی۔ اس وقت امت وینٹیلیٹر پہ، حضرت، یہ ہر درد دل رکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ امت وینٹیلیٹر پہ ہے۔ مسلک ہم بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، امت کو بچانے کے لیے، اسلام کے لیے کوئی نہیں کوشش کر رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہمت اور توفیق دے کہ ہم امت کے لیے کام کریں۔ علامہ صاحب، بہت شکریہ آپ، میں ایک مرتبہ پھر آپ کا اور وصال اردو